سورہ توبہ کیسٹ نمبر 101۔ صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى آخر الآيات۔ قال كعب رضي الله تعالى عنه: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه، فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیات مبارک نازل ہوئیں تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فواللہ خدا کی قسم ہے ما انعم اللہ علی من نعمت قط، اس سے بڑی نعمت اللہ نے اسلام لانے کے بعد اس سے بڑی نعمت اور مجھے کوئی نہیں ملی جو مجھے یہ نعمت ہے۔ یعنی سب سے پہلی نعمت تو اسلام ہے کہ اگر نعوذ باللہ اسلام ہی نصیب نہ ہوتا تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہاں ہوتے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو مجھے اللہ نے نعمت دی ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرا سچ بولنا جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مجھے نجات دی، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل صحیح بات کی، سچی بات کی، صدق پر جمع رہا۔ وقتی طور پہ میں نے تکلیفیں برداشت کر لیں، لیکن اگر میں جھوٹ بولتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے جھوٹ بولا ہو
تو حضور بھی مجھے وقتی طور پر معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو جھوٹوں کے بارے میں قرآن نازل کیا، ایسے الفاظ تو کسی برے سے برے آدمی کے بارے میں بھی نازل کیے۔ تو اس لیے حضرت کعب بن مالک فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی مجھ پہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے صدق کی وجہ سے مجھے نجات دی، اور اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو جھوٹے تھے، جنہوں نے حضور کے سامنے بھی جھوٹ بولا اور جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ نے قرآن میں ان کی ایسی رسوائی کی، ان کے لیے ایسا شدید خطاب آیا کہ برے سے برے انسان کے لیے بھی ایسا شدید خطاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی اللہ کے قرآن کی انہی آیات میں ذرا غور کریں، ذرا تدبر کریں اور فکر کریں اور سوچیں اللہ کے قرآن کے اسلوب کو کہ میرے مولا کی جب رحمت آتی ہے تو کیسے آتی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، غلطی تو کی ہے 3 صحابہ نے، جن میں حضرت کعب ابن مالک ہیں، ہلال ابن امیہ ہیں، مرارۃ ابن ربیع ہیں، یہ 3 انسان ہیں جن سے غلطی ہو۔ تو ان 3 کی توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ بات قرآن میں نازل فرماتے کہ میرے محبوب ہم نے ان 3 کی توبہ قبول فرما لی، یا جیسے کہ بعض روایات مبارک میں ثابت ہے کہ مومنین مخلصین میں غلطی کرنے والے 10 آدمی تھے۔ 7 آدمی تو وہ تھے جنہوں نے جا کر اپنے آپ کو مسجد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ستونوں کے ساتھ خود کو باندھ لیا کہ جی ہم بندے ہوئے ہیں جب تک حضور نہیں کھولیں گے، ان کی بھی توبہ منظور ہو گئی، اور ان تینوں کی بھی توبہ منظور ہوگی۔ لیکن قرآن پہ غور کریں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غلطی ہوئی نہیں، اللہ کے نبی تو معصوم ہیں۔ اچھا، سارے مہاجرین و انصار نے کیا غلطی کی ہے؟ اور پھر آگے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان پہ ہم نے مہربانی کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، کہ جن لوگوں نے اس مشکل کی گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو ساتھ دینے والوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، انہوں نے تو اتباع کامل کی ہے اور مشکل سے مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنا لفظ توبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف نظر کرم فرمانا، ان کی توبہ کو قبول فرمانا، اس میں اللہ نے نبی پاک کو بھی، مہاجرین کو بھی، انصار کو بھی، سب کو شامل فرما دیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اسلوب ہوتا ہے کہ عتاب بھی ہو اور ساتھ میں لطف و کرم بھی، کہ کریم کی شان ایسی ہوتی ہے، ارحم الراحمین اکرم الاکرمین کی، کہ وہ اپنے بندوں کو پھر شرمندہ نہیں کرتے۔ جب ان کے بندے معافی مانگ لیتے ہیں نا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، اللہ ان کو رسوا نہیں۔ اب دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں، جب ان کو بھائیوں نے پہچان لیا، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ بھائیوں نے دیکھا کہ آج وہ تخت پہ بیٹھے ہیں اور ہم سائل بن کے سامنے کھڑے ہیں، اور جس یوسف علیہ السلام کو ہم جا کے کنویں میں گرائے تھے، جس کو ہم نے غلام بنا کے بیچ ڈالا تھا، آج وہ تو تخت پہ بیٹھا ہے اور ہم بیچنے والے درخواست لے کے کھڑے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے گندم تو دے دو۔ اور جس کو ہم پکڑ کے لے گئے اور ہم نے قیدی بنایا اور ہم نے کنویں میں ڈالا، آج اس سے اپنا بھائی چھڑانے کے لیے کھڑے ہیں، جی مہربانی کرو۔ بنیامین جو ہیں ان کے ابا بڑے ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیٹے کو بڑا پریشان ہو کے یاد کر رہے ہیں، مہربانی کر لیں، چلو ہم میں سے اس کے بدلے میں کوئی ایک اور قیدی بنا لیں۔ تو ذرا اس منظر پہ غور کرو، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب انسان پہ گزرتی ہے تو اس کے ضمیر کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے فوراً جمع کا صیغہ ہے کہ سب گھبرا گیا کہ قالوا انک لانت یوسف، گھبرا کے سب بول پڑے، ورنہ بادشاہوں کے دربار میں ایک بات کرتا ہے سارے بھی چیخنا چوری شروع کر دیتے ہیں۔ جمع کا صیغہ ہے کہ بے ساختہ ہو کر
بے قابو ہو کے کہنے لگے اچھا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ وہ پہچان گئے کہ یہ حسن و کرم، یہ جمال، یہ معاملہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ قالوا انک لانت یوسف، تم یوسف؟ قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، میرا شقیق ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد یہ اسلوب نبی ہے کہ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، انسانوں نے ہم پہ احسان نہیں کیا، اصل تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو انعام دیتے۔ اور اس کے بعد بڑی تفصیل ہے کہ بھائیوں نے اب دیکھ لیا، اب تو انتہا ہو گئی نا جی ذلت کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام مہربانی کرو ہمیں بخش دو، ہم نے واقعی بہت بڑی زیادتی کی، آپ کے ساتھ بھی، بھائی کے ساتھ بھی، والد کے ساتھ بھی، اب ہم معافی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ معافی چاہتے ہو تو چلو ہم نے جی معاف کیا، چلو ہم آپ کو سزا نہیں دیتے۔ اچھا یہ بھی نہیں کیا کہ چلو ابھی 2-4 دن ٹھہرو ذرا، ان کو 2-4 دن تو رگڑا لگ جائے نا کہ انہوں نے جو مجھے اتنا پریشان کیا تھا، تو کم از کم یہ 7-8 دن تو لٹ کے رہے نا کہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتا ہے، اب تو بادشاہ ہے، ہو سکتا ہے پھانسی چڑھا دے۔ فوراً یہ کریم کی صفت ہے، اس لیے حضور نے آپ کا لقب کریم رکھا تھا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق۔ فرمایا کریم بیٹا کریم کا، اور پھر کریم کا بیٹا کون ہے؟ یوسف ہے، اور پھر ابا بھی کریم ہے اور دادا بھی کریم ہے۔ فوراً فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد میری طرف سے تو تمہیں کوئی تانا بھی نہیں ملے گا، لیکن یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، اصل غلطی کی معافی اللہ سے مانگو، میں نے تو معاف کر دیا۔ اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا کہ ڈرو نہیں کہ پتہ نہیں اللہ بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ ہم نے نبی کو ستایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو نبی ہے نا، پھر یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو اللہ کے پیغمبروں کو ستانا، تکلیف پہنچانا کہ پیغمبر روتے رہیں، آنکھیں سفید ہو جائیں، کوئی تھوڑی غلطی کی ہے۔ ساتھ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی سکھلا دیا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، وہ بہت ہی مہربانی کرنے والے ہیں، وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اگر میں ایک انسان ہو کر اتنے اختیارات کے باوجود تم لوگوں کو معاف کر رہا ہوں، وہ تو ارحم الراحمین ہے، میں تو مخلوق ہوں اس کی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب قرآن پاک کی سورت یوسف کو اللہ جب پڑھنے کی توفیق دے تو ان کے الفاظ پہ، کلمات پہ، اس قصہ مبارکہ پہ غور کریں کہ جب ابا آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے، سارا خاندان آ گیا اور مصر میں پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا استقبال کیا، اور اس کے بعد وہ سارا واقعہ گزر گیا تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان ھذا تعبیر رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، وہ جو میں نے خواب آپ کو بتایا تھا نا بچپن میں، آج اللہ نے یہ تعبیر ہے کھلی سامنے آ گئی، اور اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دیا۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ اللہ کا پیغمبر اب دیکھیں نا کہاں سے بات شروع کریں، کہتے ہیں قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بینی و بین اخوتی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ نے میرا خواب بھی سچا کر دیا، تعبیر بھی مل گئی،
اور میرے اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جب مجھے قید سے نکالا اور آپ کو بھی دیہات سے جنگل سے لے کے مصر میں بٹھا دیا. تو اس پہ مفسرین نے وہ نقطہ لکھا ہے جو میں گزارش کرنا چاہتا تھا. علماء نے وہ نقطہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنی مدت کے بعد ابا جان کو ملے تھے، تو اصول تو یہی ہے نا کہ وہ اپنا قصہ سناتے کہ ابا جان مجھے بھائی شکار پہ لے گئے اور شکار کے بہانے جا کے مجھے کنویں میں ڈال دیا اور پھر مجھے کنویں سے نکالا. قافلے والے آئے، انہوں نے ڈول کھینچا، مجھے کنویں سے نکالا گیا، یہ پھر بھاگ کے آ گئے، میرے وارث بن گیا اور مجھے کھوٹے پیسوں میں بیچ دیا. اور پھر ابا جان میں مصر کی بازاروں میں آ کے غلام بن کے بکتا رہا، میری بولی لگتی رہی. اور پھر مجھے امراض عزیز نے اور امراض العزیز نے خرید لیا. اور پھر ابا جان ایک اور مصیبت آ گئی کہ امراض العزیز نے مجھ پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے. اور میں جب گناہوں سے بچ گیا تو مجھے جیل بھیجا، تو واقعہ تو وہاں سے شروع کرنا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام نے وہ پہلی بات بھی نہیں کی جب گھر سے نکلے تھے، اور پھر جب جیل میں ڈالے گئے وہ بات بھی نہیں کی. اور اپنے ابا جان کو قصہ کہاں سے شروع کیا کہ جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ کو بھی لے آئے، اللہ نے ہمیں ملا دیا. تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ چونکہ وہ کریم تھے اور بھائیوں کو کہہ چکے تھے کہ آج کے بعد تمہیں شرمندہ بھی نہیں کروں گا، اگر ابتدا سے قصے شروع کرتے تو بھائیوں کو تو شرمندہ کرتے نا کہ انہوں نے مجھے پکڑا اور کنویں میں ڈالا. اور اگر پھر جیل جانے کا واقعہ بیان کرتے کہ ابا جان مجھے جیل میں نہ ڈالا گیا، تو پھر زلیخا پہ الزام آتا، جن کے گھر میں کھانا کھاتے رہے، پھر ان پہ بھی الزام دینا نہیں چاہیے. امرأۃ العزیز پہ تو چوٹ آتی نا کہ ناحق ڈورے بھی خود ڈالے اور جیل میں بھی خود بھجوا دے. وہاں سے بھی بات شروع نہیں کی، بات وہاں سے شروع کی کہ وقد احسن بھی اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا اور پھر اللہ نے مجھے تخت پہ بٹھایا اور آپ کو اللہ پاک دیہات سے لے کے میرے پاس لے آیا. تو یہ شان کریم ہے کہ وہ ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتے کہ میرے بھائیوں کو تانا ملے، میرے بھائیوں پہ اعتراض ہو، یا میرے بھائی اب سامنے بیٹھ کے شرمندہ ہوں گے ہم نے کیا کیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے. کہہ یہ چکے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ نے بھی ایسی توبہ منظور کی. اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے آپ کی مہاجرین بے انصار سب کی توبہ قبول فرما. تو انہی میں کعب ابن مالک بھی آ گئے، ہلال ابن امیہ بھی آ گئے، ربیعہ بھی آ گئے، معاذ ابن ربیع بھی آ گئے. اللہ نے سب کی بات کر دی تھا کہ اب ان کو مزید اصحاب رسول کو اور اب محمد مدنی کے پروانوں کو اور سچ بولنے والوں کو اور سزا نہ دی جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس اسلوب میں اپنے پاک نبی کو، جیسے کہ آدمی ایک غلطی کرتا ہے، ایک ملازم غلطی کرتا ہے، لیکن بادشاہ کہہ رہے بھائی جاؤ جاؤ ہم نے سب کو معاف کیا، اور باقیوں نے تو غلطی نہیں کی، باقیوں نے تو غلطی نہیں کی، غلطی تو ایک نے کی ہوتی ہے. لیکن یہ شان ہے بادشاہوں کا کہ وہ کہتے ہیں بھائی بس ٹھیک ہے جاؤ ہم نے معاف کر دیا ہے، ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی. اور ایک اور بات لکھی ہے مفسرین کرام نے قرآن کے اس عظیم آیت میں، وہ کہتے ہیں لفظ یاد رکھو تابا، اصل تابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، رجوع کرنا. جیسے کہتے ہیں نا آپ نے میں نے توبہ کی، فلاں آدمی نے گناہوں سے توبہ کی، کیا مانا؟ گناہوں والا رستہ چھوڑ کے ہٹ گیا، لوٹ گیا اللہ کے نیکی والے رستے پہ. تو اصل توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، یعنی ایک چیز سے ہٹ کے دوسرے رستے کو اختیار کرنا. تو یہاں بھی جب آیا نا لفظ توبہ کہ اللہ بجائے ناراضگی کے، بجائے عتاب کے کرم فرما رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جیسے آپ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ رہے ہیں، تو اللہ بھی اپنے غضب کو چھوڑ کے رحمت کی طرف آ رہے ہیں. فرمایا لقد تاب اللہ، تو جب رحمت فرما رہے ہیں تو فرمایا میرے نبی ہم نے رحمت تو آپ پر ہی کی ہے نا. یہ آپ کے صحابہ نہ ہوتے، یہ آپ کے مومن نہ ہوتے تو معافی کب دیتے ہم ان کو؟
اگر یہ آپ کے صحابہ نہ ہوتے اور یہ بھی وہی ہوتے جیسے اور منافقین تھے تو ان کے لیے ہم نے آپ کو کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ 70 دفعہ بھی مانگیں تو ہم معاف نہیں کریں گے. استغفر لهم آؤ لا تستغفر لهم اور ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم اگر 70 دفعہ بھی مانگو تو ہم نہیں بخشیں گے. تو ان کو جو ہم نے معاف کر دیا ہے دراصل ہم تو آپ کی طرف آئے ہیں نا, ہماری رحمتیں تو آپ کی طرف لوٹی ہے نا, آپ کی وجہ سے ہی تو معاف کر رہے ہیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعة العسرہ. اور بعض علماء کرام نے اور بعض مفسرین کرام نے اس میں ایک اور بھی عجیب لطیف اشارہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اور حضور نے سزا جاری کر دی کہ بھی ان کے ساتھ بات چیت بند, مقاطعہ ختم, ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, حتیٰ کہ بیوی بھی اپنے خامد کے ساتھ نہیں مل سکتی. اتنی بڑی سزا ہے. لیکن حضور بھی کبھی کبھی دیکھتے تو تھے نا عقاب کی طرف, اور صحابہ کے دل بھی لوٹتے تو تھے نا, لیکن اب حکم تھا نبی کا, مخالفت نہیں کرتے تھے, لیکن اندر سے تو جاتے تھے نا. تو اللہ نے فرمایا وہ جو تھوڑا سا اس حکم دینے کے بعد جو تھوڑا سا آپ نے میلان کیا تھا نا, چلو ہم نے آپ کی بھی وہ غلطی معاف کر دی اور مہاجرین و انصار کی بھی وہ غلطی ہم نے معاف کر دی کہ ان سے تو جو ہوا تھا وہ ہوا تھا, لیکن آپ کی تو شان بہت بلند و بالا ہے نا, پھر آپ تھوڑا سا بھی نرمی کیوں اختیار کرتے رہے. جب اللہ کا حکم آ جائے تو ذرا سا بھی میلانے قلب کا کیا مانا کہ آپ کے احسان کا یہ بھی کوئی اچھا بدلہ دے دے تو ذرا دل پسیج گیا نا. لیکن سیدنا عمر کو جب بلایا حضور نے, آپ نے پوچھا ہاں عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضور میری تو ایک رائے ہے, بڑی بالکل سیدھی سادی سی بات ہے, حضرت علی کو حکم دیں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھے اور مجھے تلوار دے, میں اپنی گردن پہ رکھتا ہوں. وہاں تو ذرا سا 1 ڈگری بھی نیچے آنے کے لیے عمر تیار نہیں نا. ہوتا ہے نا کہ جو ذرا تھوڑا سا تو لچک آ جائے ذرا سی. لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میری رائے پوچھ لیا, منگائیں تلوار, دیں ذرا حضرت علی کو, رکھے عباس کی گردن پہ. یا رسول اللہ رشتے دار کیا مطلب؟ یہ آدھا ہیں ہمارے, دشمن ہیں ہمارے, اللہ کے دشمن ہیں, نبی کے خلاف لڑنے آئے, ان سے رعایت کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا عمر واقعی تمہارا جو کتابوں میں آتا ہے نا کرنن من حدید کے لوہے کا سینگ ہے عمر, تم واقعی ہو بڑے سخت بھائی. لیکن بہرحال میں تو نرمی والی بات کرتا ہوں, میں تو اب صدیق کا فیصلہ قبول کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا حضور آپ جو بھی فیصلہ کریں, عمر تو نہیں بول سکتا, فیصلہ تو آپ کا ہوگا. آپ نے میری رائے مانگی تھی, میری رائے یہی ہے کہ 70 ان کا پہلے مارا گیا ہے, باقی 70 کو بھی آج رگڑ دیتے ہیں, جان چھوٹے کو پھر مک جائے مکے سے. اگر بچ گئے میرا مدنی, یہ ٹنٹا بچ جائے گا, یہ پھر حملہ کریں گے, یہ بھی سردار ہے, معاف تھوڑا کر دیں گے. یہ ان کے دلوں میں بھی دشمنیاں ہیں, قبائلی لوگ ہیں, یہ کسی دشمن کو 100 سال کے بعد بھی معاف نہیں کرتے. آپ نے دیکھا نہیں ہمارے بلوچوں میں پٹھانوں میں کوئی بدلہ لینا ہونے جی بچہ چھوٹا ہو تو ماں اس کو اسی وقت سبق دیتی ہے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں اس دن تیرے سر پہ پگڑی رکھوں گی جب باپ کا بدلہ لے کے آؤ گے میرے پاس. میں اس دن سے پہلے تمہیں دودھ بھی نہیں بخشوں گی. اور چھوٹا بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ. ایک آدمی میں بھی اس کو جانتا تھا, اندازہ کریں آپ کہ اس کے باپ کا قتل ہوا, پتہ نہیں بھائیوں کا قتل ہوا تھا. اچھا وہ پڑھا لکھا آدمی, پھر وہ جا کے پتہ نہیں کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں جا کے اس نے ماسٹر ڈگری حاصل کی, اور اس واقعے کو 26 سال گزر گیا, دنیا بھول گئی, واقعات بھول گیا. اب اتنا پڑھا لکھا آدمی اس کی یعنی برین واشنگ بھی ہو گئی. 26 سال کے بعد اپنے وطن میں لوٹا اور پہلا کام یہ کیا کہ باپ کے قاتلوں کو جا کے گولی مار. پہلا آدمی اڑا دیے. ہاں بھائی یہ کیا؟ ان کا میرے باپ کے قاتل. وہ بھائی تم اتنے پڑھے لکھے آدمی, مقدمہ کرو, عدالت میں جاؤ, جو بھی سزا ہوگی جزا ہوگی. اور نے کہا کہ نہیں, سزا جزا کا ہمارا فیصلہ بلوچوں کا اور پٹھانوں کا اپنا ہی ہوتا ہے. عقل سے کام لیتے تو ہم ایسے ہوتے بھلا؟ عقل سے تو ہمارا کام ہوتا ہی نہیں نا, عقل سے تو ہم پیدل ہوتے ہیں. بس جو دماغ میں آ گیا بس آ گیا, بس ضد ہے تو ضد ہے اور پیار ہے تو پیار ہے.
دشمنی ہے دشمنی. تو سیدنا عمر تو ایسے بالکل اسٹیٹ فارورڈ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نرمی نہیں, آج کفر کو ختم کرو. حضور نے فرمایا عمر بہت سخت کر رہے ہو. دوسرے دن جب آئے تو دیکھا کہ حضور آنسو بہا رہے. اللہ اکبر, اللہ کے نبی رو رہے ہیں, سیدنا صدیق رو رہے ہیں. حضرت عمر قریب آ گیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں, میں بھی رونے میں تو شریک ہو جاؤں نا. کہ جب اللہ کا نبی رو رہا, جب صدیق رو رہا ہو تو محمد عربی مجھے بھی تو اپنے غم میں شریک کریں. حضور نے فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے اگر آج عذاب نازل ہوتا تو عمر 2 اور سعد کے بغیر کوئی بھی نہ بچتا. لما نجا منہا الا عمر و سعد. فرمایا صرف 2 بچ جاتا اور 7 بچ جاتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم پہ عذاب نہیں بھیجا. لیکن وہ تھوڑی سی نرمی جو تھی نا اس پہ بھی تو ناراضگی آ گئی. تو اسی لیے بعض علماء نے اشارہ کیا کہ حضرت کعب کہتے ہیں نا میں حضور کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا, وہ اس سارے کو نظر آ, اور میں نظر چرا کے دیکھتا تھا کہ حضور مجھے دیکھتے ہیں. تو جب میں نہیں دیکھتا تھا تو حضور دیکھتے تھے, اور جب میں دیکھتا تھا تو حضور منہ پہ. مقصد ہے تھوڑی سی محبت تو تھی نا اندر, تھوڑی سی رافت تو تھی نا اندر. اور جب توبہ منظور ہوئی ہے تو ابو بکر دوڑے, حضرت عمر دوڑے, اور صحابہ دوڑے, طلحہ بن عبید اللہ دوڑے, کوئی گھوڑے پہ دوڑا, کوئی پیدل دوڑا, کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا. تو اللہ نے فرمایا یہ تھوڑی سی جلدی جو ہو رہی تھی نا یہ تمہاری بھی کچھ غلطی تھی, چلو ہم نے تمہیں بھی معاف کر. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعت العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. ایک جماعت کے دل جو تھے وہ تو بالکل ٹیڑھے ہونے کے قریب آ گئے تھے, لیکن اللہ نے پھر بھی مہربانی کی. اور دیکھو کہ تابہ کا لفظ کتنی دفعہ ہے اس آیت میں, آپ غور کریں اس آیت پہ دیکھیں. آدمی یہ تو نہیں ہے قرآن پڑھتا جائے بس آگے چلتا جائے. ہمارے یہاں سرائکی میں کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چوڑ. آگے تو پڑھتے جاؤ نا جی 4 سپارے پڑھے, پچھلا انہوں نے استاد وہ بھول گیا. تو اس کو وہ استاد پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ بھی شاگرد قابل ہے, آگے تو دوڑ ہے لیکن پیچھے چوڑ ہے. تو اس لیے آپ اللہ کے قرآن کو غور کریں کہ تابہ کا لفظ کتنے دفعہ ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. اب پھر آ گیا تاب علیہم. پہلے بھی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین, اور یہاں اللہ نے پھر جمع کا صیغہ, چونکہ پہلے ذکر تو آ چکا ہے نا نبی علیہ السلام کا بھی, مہاجرین کا بھی, انصار کا بھی. ثم تاب علیہم, اور کیوں فرمایا انہو بہم یعنی کن کے ساتھ, نبی مہاجرین انصار, انہو بہم رؤوف الرحیم. اب جناب اللہ نے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, وہ جو 3 پیچھے رہ گئے جن کی توبہ کا فیصلہ مؤخر ہو گیا, حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, جب زمین تنگ ہو گئی, وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم. اب پھر آ گیا تاب علیہم. تو ایک آیت میں 3 دفعہ اللہ نے فرمایا تاب 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 اللہ علی النبی, تاب علیہم, ثم تاب علیہم. اچھا پہلے تاب علیہم کیوں کہ فرمایا علی النبی والمہاجرین والانصار. دوسرے تابہ پہ فرمایا ثم تاب علیہم, کیوں انہو بہم رؤوف الرحیم. اور ان 3 پہ تاب علیہم کیوں لیتوبو, اور یہ جب توبہ کریں تو پھر ان اللہ هو التواب, مبالغے کا صیغہ کہ تم لاکھ دفعہ بھی توبہ توڑو, توبہ کرو, پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار. اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا کہ اگر 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی توبہ کر لو, کیونکہ وہ تواب ہے. تواب مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے. فرمایا ان اللہ هو التواب, اتنی کہہ دیتے تو کافی تھا, لیکن آگے دوسری صفت بھی لگا دی, الرحیم. صرف توبہ قبول کرنے والے نہیں بلکہ نہایت رحم فرمانے والے.
اور اس کے بعد پھر اللہ نے علاج بھی بتلا دیا کہ آئندہ غلطیوں سے بچنا ہو تو احتیاط بھی بتلا دی کہ کیا کرو، گناہوں سے بچنا ہو تو کیا کرو، غلطیوں سے بچنا ہو تو کیسے بچو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا ایمان والو دو چیزیں پلے باندھ لو، ایک تو میرا ڈر دل میں لے آؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کی عظمت دل میں رکھو، اللہ کی عظمت و جلال اور ہیبت دل میں رکھو۔ اور جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی چوری کرنے لگے لیکن اللہ کا ڈر دل میں ہو کیسے کرے گا؟ ایک آدمی کسی عورت پہ بری نظر ڈالے لیکن اللہ کا ڈر غالب آ جائے تو کیسے بری نظر ڈالے گا؟ اور دوسرا فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچ بولنے والے، اللہ کے عباد صالحین، اولیاء اللہ اور صالحین کی، صادقین کی صحبت اختیار کرو کہ اپنی سنگت، اپنی ساتھی جو ہے نا وہ اچھے بناؤ، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، جھوٹے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کیا کرو۔ قسم کے جو لوگ ہیں ان سے بچا کرو، اور صالحین کی صحبت میں بیٹھو گے، صادقین کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی سچ بولنے کا مادہ آئے گا، تمہارے اندر بھی اصلاح ہوگی۔ اور صحبت صالح ترا صالح کند، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ اگر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ پکڑتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ گورے کے ساتھ کالے کو باندھ دو تو وہ کالا گورا تو نہیں ہو جاتا لیکن گورے والی عادتیں ضرور اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی دوستی جو ہے وہ صادقین کے ساتھ رکھو، صالحین کے ساتھ رکھو، اور اسی میں اشارہ ہے کہ تربیت کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی سے علماء اختیار کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کبھی کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لو بابا، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دو، کیا معنی ہوتا ہے کہ جب کسی صالح سے جڑ جاؤ گے تو وہ تمہارے معاملات پہ نظر رکھے گا۔ جیسے جسمانی ڈاکٹر کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے آدمی، وہ ہسپتالوں میں جا کے اپنے فائل کھلوا لیتے ہیں، اپنا 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد جنرل چیک اپ کرا لیتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ان کے فائل کے ساتھ بالکل یعنی متعلق رہتا ہے۔ تو جب آپ جائیں گے فوراً فائل نکال لے گا۔ تو ایک نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کو تو بیماری سمجھنے کے لیے بھی محنت چاہیے نا، اس کے سامنے تو آپ کی ہسٹری شیٹ پڑی ہوئی ہے نا کہ فلاں سن میں آپ بیمار ہوئے تھے، فلاں ملیریا ہوا تھا، فلاں آپ کو فلاں تکلیف ہو گئی تھی، اور اس وقت آپ کا بلڈ پریشر کیا تھا، اب کیا ہے، خون میں ذرات کیا تھے، اب کیا ہے، تو ساری رپورٹ جو ہوتی ہے پھر وہ صحیح علاج ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بندہ کسی اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے تو اللہ والے بھی پھر اس پہ نظر رکھتے ہیں، اس کو گناہوں سے بچانے کی تراکیب بتاتے ہیں، اس کو ذلت سے بچانے کی، زنا سے، چوری سے، جھوٹ سے، بدعات سے، شرک سے، ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کے پٹڑی پہ چلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو سچے لوگوں کے ساتھ رکھو، لیکن سوچ سمجھ کے ان کی صحبت اختیار کرو جو سچ بولنے والے ہوں۔ جو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جیسے آج کل ہے نا دکاندار روزانہ ایک نیا خواب گھڑ کے سنا دیتے ہیں لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے، تو ایسے کاذبین کی صحبت سے بچا کریں، کیونکہ صدق کے مقابلے پہ کیا ہے؟ کذب۔ تو صادقین کی صحبت اختیار کرو اور کاذبین سے بچو، جھوٹوں سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کرم نوازی دیکھیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا حضرت کعب کہ خدا کی قسم ہے ایسی نعمت اسلام کے بعد مجھے کبھی نہیں ملی جو اس آیت میں ملی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا دیکھو اللہ نے ان کے لیے کیا کہا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، اللہ نے پہلے بتلا دیا اپنے نبی پاک کو، ابھی حضور سفر میں ہے، مدینے بھی نہیں پہنچے، چونکہ سین صوفہ استقبال کے لیے ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں میرا مدنی آپ جب جائیں گے نا لوٹ کے، وہ آئیں گے کون؟ وہ جھوٹے، وہ منافقین، وہ آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، کیوں؟ تاکہ آپ ذرا تھوڑا سا راضی ہو جائیں، اس بات کو چھوڑ دیں۔
لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. دیکھو جملہ ایک ہی جملہ ہے لیکن دونوں لفظوں میں کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑی باریکی ہے. میرے مدنی وہ تو آئیں گے جھوٹی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے اعراض کریں. کیا مانا ہے؟ ان کو سزا نہ دیں، آپ ان سے سزا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی سچی بات ہے، وہ چونکہ جھوٹے ہیں نا آرزو انواع، باقی رخ پھیر لیں. ایسے بدبختوں کی طرف توجہ کرنے کی باقی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ صرف سزا نہ دیں، اعراض کریں. آپ حقیقی اعراض کریں، آپ حقیقی طور پر ان سے منہ پھیر لیں. وہ اس قابل نہیں ہے کہ میرا بدنی ان کی طرف توجہ کرے. فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، کیوں؟ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ پلید ہیں. اس سے بڑا سخت کلمہ کیا ہو؟ اللہ اکبر. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دعا کیا کرو اللہ شرک سے بچائے. دل سے دعا کیا کرو مسلمانوں کی اللہ شرک کی بلا سے بچائے. کیونکہ شرک کفر کے بارے میں کتنا سخت لفظ ہے. کہیں تو اللہ فرماتا ہے نجس. اللہ نے ایک جگہ فرمایا نا کہ انما المشرکون نجس، نجس ہیں، پلید ہیں، گندے پلید. جیسے کتا کیا ہے؟ نجس. خنزیر نجس، مشرک نجس. یہ غیروں کے سجدے کرنے والے کیا ہیں؟ پلید ہیں. یہ بالکل پلید. انما المشرکون نجس. اور اتنے پلید ہیں کہ یہ میرے حرم کے قریب بھی نہ آئے. یہ دیکھو نا، ورنہ کتا ساتھ کھڑا ہو چلو ہاتھ نہ لگاؤ تو بندے کا ہاتھ تو پلید نہیں ہوتا نا. ساتھ کھڑے ہونے سے تو بندہ پلید نہیں ہو جاتا نا بھائی. آج کل تو خیر کتا گود میں ہوتا ہے، باہر نہیں کھڑا ہوتا. آج کل تو مسلمان بھی ماشاءاللہ انگریز کی اتباع میں کتے کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں اور ساتھ بٹھاتے ہیں، گاڑی میں ساتھ رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو شیمپو سے نہلاتے ہیں. مسلمانوں کے بچے بھوکے مرے ہیں، کتوں کو نہلا رہے ہیں. اچھا دل میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی. یہ نہیں سمجھتے اللہ نے ایسا ذلیل کیا ہے کہ بندوں کو چھڑا کے کتوں سے ہماری یاری لگوا دی ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اپنی اولاد کو بھی اپنے ہاتھ سے دھلانا کبھی نصیب نہیں ہوا، نہلانا نصیب نہیں ہوا، اپنے بچے کو بھی حمام میں لے جا کے شیمپو کرنا نصیب نہیں ہوا، اور کتے کو کر رہے ہیں. کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ کتوں کے ساتھ جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ رہو، تم اس لائق بھی نہیں ہو. تم تو انہیں کتوں کے قابل ہو، ریچھ کے قابل ہو، مرغوں کے قابل ہو، بٹیروں کے قابل ہو. کیوں؟ اولئک کالانعام. اللہ نے فرمایا یہ جانور ہیں. تو جب جانور ہیں تو پھر جانوروں کے ساتھ ہی رہیں گے نا، انسانوں کے ساتھ تھوڑا رہیں گے. اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کافر مشرک جو ہے صرف جانور نہیں، یہ جانور سے بھی گندے ہیں. کتا بھی مالک کا گھر پہچانتا ہے، یہ اپنے مالک کو پہچان چھوڑ کے غیروں کے سجدے کرتے ہیں. 4 دن کتے کو روٹی ڈالتے رہو تو وہ بھی گلی پہچان لیتا ہے، وہ بھی دروازہ پہچان کے باہر بیٹھا ہوتا ہے. اور ان کو میں نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے دینا شروع کیا، جب بڑے ہوئے تو سیدھے قبروں پہ کرتے ہیں. پیدا میں نے کیا ہے اور منتیں غیروں کی مانتے ہیں. پیدا میں نے کیا ہے اور نذرانے لوگوں کے چڑھاتے ہیں. پیدا میں نے کیا ہے، نیازیں غیروں کی ادا کرتے ہیں. فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بل ہم اضل واولئک هم الغافلون. کیونکہ ایک جانور کو تم، ایک گھوڑے کو جنگل میں جا کے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دو نا، وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہیں رستے پہ لے آئے گا. اور ایک بلی کو بھی تم ڈبے میں بند کر کے دوسرے محلے میں چھوڑا، وہ بھی مالک کے گھر پہنچ جائے گی. اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ میں نے ان کو ماں کے پیٹ میں پالا، بچپن میں پالا، جوان کیا، میری زمین پہ رہتے ہیں اور مجھے چھوڑ کے سجدے غیروں کو کرتے ہیں. اس سے بڑا جانور کوئی ہوگا اور اس سے بڑا نااہل کوئی ہوگا اور نالائق کوئی ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ پلید ہیں، ان کو اتنا بھی حق نہیں کہ میرے حرم کے قریب آئے. فلا یقربوا المسجد الحرام. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس آیت میں آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا میرا بدوی فاعرضوا عنہم، آپ ان سے باقی حقیقی طور پہ رخ پھیر لیں. انہم رجس، وہاں کہا نجسن اور یہاں کہا رجسن. تو اس لیے رجس بمانے عذاب بھی آتا ہے کہ یہ تو خود عذاب ہے، ان کا وجود تو خود عذاب ہے، یہ تو خود سراسر عذاب ہیں اور عذاب کے طالب ہیں اور چلتے پھرتے ہوئے زمین پہ بوجھ ہیں.
چونکہ جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کی زمین پہ بوجھ ہے اور مومن اللہ کی زمین پہ رحمت ہے اور نعمت ہے. تو اس لیے فرمایا انہم رجس، آپ ان سے حقیقی منہ پھیر لیں. اور میرا محبوب یہ بھی دیکھیں گے، صرف یہ نہیں کہ بس منہ پھیرنا اتنی سزا کافی ہوگی. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، اصل کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. کیوں ایسے میں نے جہنم میں ڈال دیا؟ چھوٹی سی نا، جزاء بما كانوا يكسبون. اللہ نے فرمایا جہنم کی جزا کیوں ہے؟ اس لیے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا ہے کہ نبی کے ساتھ دھوکا، اللہ کے ساتھ دھوکا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، نبی کو جھوٹی قسمیں کھا کے دھوکا دے رہے ہیں. اتنا بڑا جرم کیا ہے. یکسبون، کسب مانا ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ جہنم گویا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے خریدی ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہے، اس لیے وہ جزا کار. اور آگے اللہ نے فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يرضى عن القوم الفاسقين. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے. اور یہ قسمیں کیوں کھائیں گے؟ لترضوا عنہم، آپ راضی ہو جائیں، آپ معاف کر دیں، آپ راضی ہو جائیں ان کی اس غفلت کو، اس غلطی کو، اس جھوٹ بولنے کو، پیچھے رہ جانے کو معاف کر. اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرا فیصلہ بھی سن لیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو ہم نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ کبھی ان کی قسموں میں آگے راضی ہو بھی گئے نا تو میں پھر بھی راضی نہیں ہوں گا. وہی آیت آ گئی جو منافقوں کے بارے میں ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں گے بھی تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اچھا یہ بطور مثال ہوتا ہے، بطور فرض ہوتا ہے، ورنہ جس سے اللہ راضی نہ ہو نبی کب راضی ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھو تو حضور کے صحابہ ہیں نا، حضور نے فرمایا بھی جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے اس وقت تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان سے بھی کیسے اللہ کے نبی راضی ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے بطور فرض مثال کے میرا محبوب جب آدمی قسمیں کھاتا ہے اور رحم دل آدمی کا دل پسیج جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ رحم فرما کے ان پہ راضی ہو جائے. وَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنْهُمْ، اللہ ان سے راضی کیوں؟ یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے حدود کو توڑ کے نکلنے والے کافر ہیں. فاسق مانا اصل ہوتا ہے، فسق مانا ہوتا ہے تجاوز عن الحد. اسی لیے محاورات عرب میں چوہے کو بھی کہتے ہیں فویسقہ. چوہے کا نام عربی میں فویسقہ بھی ہے کہ یہ چوہا جو ہے نا یہ بھی دیکھے نا کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا. اسی لیے ایک انگریز ہے اور وہ خود بھی یہودی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں جتنے یہودی ہیں نا ان کی سیاست، ان کی پالیسی، ان کے عادات اور ان کی صفات ایسے ہیں جیسے چوہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے ساری اپنی پالیٹکس، اپنی سیاست، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ چوہے سے سیکھا ہے. جیسے چوہا سینکڑوں کھڑے بنا کے رکھتا ہے نا کہ جو ادھر نہ نکلا ادھر نکل جاؤں گا، ادھر نہ نکلا ادھر نکل جاؤں گا، یہ بھی بڑے نکلنے کے ہیلے بہانے بڑے رکھتے ہیں. اچھا جیسے چوہا جو ہے نا بڑا بھاگتا ہے، کیسے بھاگتا ہے؟ لیکن بلی اگر آگے آ جائے تو پھر دیکھو صاحب کا کیا حال ہو جاتا ہے. تو ان کا بھی یہی ہے کہ جب ان کو جوتا لگتا ہے نا پھر ان جیسا بزدل بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا یہود جیسا. اور پھر اسی طرح دیکھیں کہ چوہے دیکھیں بڑا درخت ہے، نیچے سے کاٹنا شروع کرے گا چوہا، پتہ آپ کو اس وقت لگے گا جب درخت گر جائے گا، نیچے وہ شاخیں کاٹتا رہے گا. تو یہود بھی اسی طرح مسلمانوں کی اور عالم اسلام کی نیچے سے جڑیں کاٹتے ہیں اور ہم غافل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس وقت ہمیں پتہ لگتا ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود یہودی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی تو آدمی کا ضمیر جاگ جاتا ہے نا، سچی بات کہہ بیٹھتا ہے، لکھ دیتا ہے. تو اس نے ایک بڑی مشہور کتاب ہے اس کی. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان بھی ہم یہ اچھا کبھی فاسقین بمانا کافرین ہوتا ہے، یاد رکھو، کبھی مجرمین بمانا کافرین ہوتا ہے، سیاق سباق دیکھنا پڑتا ہے. تو یہاں بھی سچی بات ہے، منافق بھی ہیں وہ کافر بھی ہیں. قال وكنا ايها الثلاثه الذين خلفنا ان امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حين حلفوا وبايعهم واستغفر لهم وارجع رسول الله امرنا حتى قضى الله فيه. اب یاد رکھیں کہ الثلاثۃ الذین خلفوا کا بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے، یہ معنی نہیں ہے جنگ میں پیچھے رہ گئے، معنی یہ ہے کہ جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. یعنی بعض لوگوں نے تو آگے قسمیں کھا لی نا، ان کو تو حضور نے معافی دے دی، لیکن ان تین کے بارے میں تو مسئلہ اللہ پہ جب کہ اللہ فیصلہ کریں گے تو تمہیں معافی ملے گی، تو ان کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا، یہ مراد ہے الثلاثۃ الذین خلفوا. کہتے ہیں کہ حتیٰ جب ہم تین لوگ تھے جو ہمارا مسئلہ پیچھے کر دیا گیا، اولئک الذین قبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حلفوا، ان لوگوں نے آگے قسمیں کھائیں، حضور نے قسمیں قبول کر لی، بایعہم، اللہ کے نبی نے ان کی بیعت کر لی، ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگی. وارجع رسول اللہ امرنا، لیکن اللہ کے نبی نے ہمارے معاملے کو مؤخر کر دیا، حتیٰ قضى الله فيه، جب تک کہ اللہ فیصلہ کرے. فلذلك قال الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا ليس تخليفه إيانا وإرجاع أمرنا الذي ذكر ما خلفنا بتخليفنا عن الغزو وإنما هو أمن سلف له واعتذر إليه فقبل منه. تو ہمارے پیچھے رہنے کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو جھوٹی قسمیں کھا لی، حضور پاک نے وقتی طور پہ معاف کر دیا، لیکن ہمارے معاملے کو پیچھے رکھ دیا کہ بھئی تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چونکہ تم نے کوئی عذر نہیں کیا، تم نے کوئی بتایا نہیں، عذر بھی تمہارا کوئی نہیں، اور پھر بھی غلطی کی، تو اب اللہ جانے اور اللہ جو فیصلہ کریں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا، اعتراف زنا کیا، وہ حاملہ تھی، تو حضور نے اس کو رجم نہیں کیا جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا کس کے حوالے کیا؟ اس کے رشتہ داروں کے اور کس کے حوالے کیا؟ بعد میں اللہ کے نبی نے رجم کی. کہتا ہے جی قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں. من ربوں کا بھی، اللہ کے بندے جب تمہیں سوال لکھنے کا بھی پتہ نہیں، من کا اور من کا بھی پتہ نہیں، اور نبیوں کا لکھا ہے نبی علیحدہ اور یا علیحدہ اور کاف علیحدہ. جب آپ کے علم کا میری طرح یہ حال ہے تو پھر تم اتنے مشکل سوالات کرتے ہو تو جواب تمہیں کون سمجھ آئے گا؟ اور جب سمجھ نہیں آئے گی تو کہیں گے مولوی مکی نے یہ کہا تھا، چونکہ گردن اس کی موٹی ہے رسی پھنس جائے گی. جو مسئلہ کسی کو نہ آئے نا یہ غصہ مولوی مکی پہ نکالتے ہیں، اور یہ مولوی مکی نے یہ کہا تھا. وہ بھائی آج تو خدا کی رحمت سے اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں کتنے مکی بن گئے. اب تو اللہ کا فضل ہے نا، باہر جا کے چونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے نا میرا نام استعمال کرنے کا، تو ماشاءاللہ سارے مکی بنتے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. بہت لوگوں نے اپنے آپ کو مکی کہنا شروع کر دیا. اچھا اگلے لوگ بھی جائے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ شاید مکی صاحب آئے ہوئے ہیں. پھر جب راز کھلتا ہے تو آدھی گالیاں ان کو دیتے ہیں اور باقی خود کو دیتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں یار، فون کر کے ہی پوچھ رہے تھے کہ مکی صاحب آپ ہیں یا اور ہے کوئی. تو بہرحال گزارش یہ ہے میرے عزیز کہ جی حضور سے کیا سوال ہوگا؟ جیسے ہم حضور سے حضور پاک کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا نبی بھی اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں. جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی طرح حضور بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اٹھتے تھے اور آسمانوں کی طرف نظر فرما کے فرماتے تھے اللہم انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. تو حضور سے بھی وہی سوال ہوں گے کہ من ربك ما دينك ما تقول في حق هذا الرجل، کیونکہ حضور کا بھی اپنی ذات پہ اسی طرح ایمان ہے جس طرح امت کا ایمان ہے. حضور کا دین بھی دین اسلام ہے اور امت کا بھی دین دین اسلام ہے. حضور کا بھی رب رب ہے اور ہمارا بھی رب رب ہے، ربی اللہ. تمہیں حضور کے سوال جواب کا کیا فکر ہے؟ مجھے پہلے یہ بتائیں. تم اپنے سوال جواب کا فکر کرو. اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، شان والے ہیں، ان سے تو پوچھنے کی ضرورت بھی شاید پیش نہ آئے. جن فریشتوں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں
فریش الگ ہے، تم الگ ہے. یہ وہی ہے جو جس نے پہلے سوال لکھا ہے، یہ وہی حضرت ہیں. اللہ کی رحمت سے لکھنے سے بھی فارغ ہیں، عقل سے بھی فارغ ہیں. جن فرشتوں کو دیکھنے مجھے ملتے ہیں جن، میں ان سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں. اللہ کے بندے جن مجھے، میری ان سے دوستی ہے. میرے لیے تو آپ جن کافی ہیں جو روز پریشان کرنے کے لیے. لکھنا بھی نہیں آتا، پہلے مجھے زبردست لگا کر پڑھنا پڑتا ہے. اللہ کے بندے جب موجود ہے قرآن میں موجود ہے تو تم اتنے بے وقوف ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ سوچتے ہو، نہ سمجھتے ہو. بس ایک مفت میں مولوی بیچارہ ہاتھ آ گیا ہے، رگڑو بابا جتنا مرضی ہے رگڑو. گالیاں بھی مجھے دیتے ہو، مخالفت بھی میری کرتے ہو، سازشیں بھی میرے خلاف کرتے ہو، تنگ بھی مجھے کرتے ہو. چلو اللہ صبر تو دیں گے، جزا تو دیں گے نا. میں تو پھر بھی دعا کرتا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں تمہیں. ناراض ہوتا تو جواب نہ دیتا نا. میں تو الحمدللہ ناراض ہی نہیں ہوتا. اب یہ قرآن میں موجود ہے خدا کے بندے کہ جب جنگ بدر میں ابو جہل کے ساتھ جن جا رہا ہے اور شیطان جو ہے وہ ایک سردار کی شکل میں جا رہا ہے، تو جب بدر میں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو وہ شیطان بھاگا. تو ابو جہل نے پکڑا کہ کدھر جا رہا ہے؟ انی ارا ما لا ترون. اس نے کہا بدبخت ابو جہل، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا نا. میں دیکھ رہا ہوں نا جبریل آیا کھڑا ہے، موت آ گئی ہے تم لوگوں کی. تو اس نے فرشتے کو دیکھا تھا تو کہا تھا. تو اگر تم پہلے 1000 دفعہ بدر کا قصہ سن چکے ہو، یار اللہ ہدایت دے. جی آپ کے درس میں بیٹھتے ہوئے تو دنیا سے ہم بہت دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب درس ختم ہو جاتا ہے پھر وہ حالت نہیں رہتی. یہ تو ہماری بھی نہیں رہتی تو تمہاری کیا رہے گی؟ جب ہماری وہ حالت نہیں رہتی تو تمہاری کیسے رہے گی؟ اللہ کے بندے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتے رحمت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کعبے پہ نظر ہے، باوضو بیٹھے ہو، تو لازمی بات ہے کہ وہ ماحول الگ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم گھر میں جائیں گے، دوستوں میں جائیں گے، وہ ایک ماحول الگ ہوتا ہے. اور خود میرے مدنی پاک نے فرما دیا گھبرایا نہ کرو، ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا. ایک گھڑی دین کے لیے ہے، ایک گھڑی دنیا کے لیے ہے. ہر آدمی ہر وقت ایک حال میں نہیں رہ سکتا ہے. مجھے یہی خیالات ذہن میں آتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں فکر لگا ہوا ہے نا کہ بھئی کیفیت کیوں تبدیل ہوتی ہے. اور درس میں بھی اگر کیفیت اللہ کی طرف لگ جائے تو شکر کرو. میرا دادا جو ہے وہ قادیانی تھا، فوت ہو گیا. دادی جو ہے ان کا مذہب بھی وہی تھا جو شوہر کا تھا. بہرحال اب ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، نہ عمرہ کر سکتے ہیں. کافروں کے لیے نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، نہ مغفرت کی دعا ہے. جب ان کے لیے دعا مانگنا منع ہے تو عمرہ کرنا کیسے جائز ہے؟ جب والدین یا رشتہ دار کفر پہ مر جائیں تو اب پکے وہ جہنمی ہو گئے. اس لیے اب ان کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں، نہ عمرے کرنے کی اجازت ہے. رفع یدین جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، حدیث میں ثابت ہے، اور نہ کرنا بھی حدیث میں ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور کی نماز ہے. تو انہوں نے اس میں رفع یدین نہیں فرمایا. تو یہ کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے. جو کرتے ہیں ان کو لڑانا کرو، جو نہیں کرتے ان کے گلے میں رسا نہ ڈالا کرو. کوئی ایسی بات نہیں. دونوں کے پاس حدیث رسول اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرمائے. تم دونوں مہربانی کر کے رفع یدین والے اور نہ والے جو ہے نا اکٹھے جا کے اس کا زور لگاؤ. جو بدبخت باہر کھڑا ہے نماز ہی نہیں پڑھتا، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نہ لڑاؤ، اس کو پڑھنے دو نماز خدا کے لیے. اس کو دماغ میں نہ ڈالو کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. کیا پڑھ بھی رہا ہوں پھر بھی نہیں ہوتی، چھوڑو یار نہیں پڑھتے. امام کے پیچھے بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو، اور اسی طرح حدیث ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے بھی مخالفت نہ کرو. وہ بھی ایک حدیث مبارک کو سامنے رکھ کے عمل کرتے ہیں. اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے. آدمی عمرے پہ آیا، اس نے کسی کی ضمانت دی، ابھی ضمانت پوری نہیں کی، اللہ پورے کرنے کی توفیق دے.
صلاۃ تسبیح حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اس کا طریقہ دیکھنا ہو تو کتابیں دیکھ لو۔ ڈاکٹر حافظ عبد الواحد صاحب بھی اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بیچارے بھائی ہیں، یہاں بھی رہے تو بڑی خدمت کی۔ ہر آدمی کو دین کی تبلیغ کرنا فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ جب ایک جماعت کر لے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ فَلَوْلَا طَائِفَةٌ مِّنكُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جب ایک جماعت کام کر رہی ہو تو دوسرے ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ ویسے جو امر بالمعروف بھلائی کی بات کہنا یہ ہر امت پہ لازمی ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ باقی وقت لگانا، اپنا حصہ، یہ تو جو کر رہے ہیں اللہ قبول کرے اور انشاءاللہ ہم پر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ آدمی شادی سے بھی پہلے سوچتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ زیادتی کروں گا، تو شادی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ شادی ہوگی نہیں، زیادتی کیا کرو گے؟ جب نیت ہی خراب ہے تو شادی کیوں ہوگی؟ بہرحال سوچنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن تم کو اچھی بات سوچا کرو، یہی کام سوچتے رہتے ہو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، احکامات پورے کیے، لیکن احرام اتار لیا، بعد میں اپنے ساتھی سے سر منڈایا، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد احکام پورے کرنے کے بعد سر منڈا کے مونچھیں منڈائی ہیں پھر تو کوئی جرمانہ نہیں، مونچھیں پہلے منڈائی ہیں اور سر بعد میں منڈایا ہے تو ایک بکری دم ادا کرے۔ میری عمر 53 برس ہے، پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اصل بات توبہ کریں، توبہ سے اللہ کے حقوق معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نفل کے بجائے قضا نمازیں پڑھا کریں تاکہ جتنی قضا ہو سکے الحمدللہ، اور باقی اصل علاج توبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف جو چاروں طرف میں ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد اقصی نہیں، وہاں ایک جانب تھی، چاروں جانب صرف کعبۃ اللہ کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ جو تبدیل ہوا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھا رہے تھے، آپ نے غلط سنا ہے۔ اللہ کے نبی پہ جب یہ آیت اتری کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حضور مسجد نبوی میں تھے، بلکہ ایک روایت میں ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ جلدی کرو ہم 2 رکعت سنت یا نفل پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم سابقون میں شمار ہو جائیں۔ باقی جو تحویل قبلتین یعنی مسجد جس میں صحابہ، وہ صحابہ پھرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں کسی صحیح حدیث مبارک میں یا قرآن کی نص مبارک میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے یا تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، لیکن بعض ضعیف روایات، متعدد روایات میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اصل میں بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ اور فیہا یفرق کل امر حکیم، تو وہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ لیکن رمضان کا سارا مہینہ محترم ہے، مقدس ہے، شان والا ہے، آپ بالکل عبادتیں کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ ایک ہے کہ کسی صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت نہ ہو، وہ بات الگ ہے، لیکن سارا مہینہ حضور روزے رکھتے تھے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، فہم عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑا شرف جو ہے وہ علم ہے، کیونکہ اللہ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ آدم تم سے اشرف ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس کے بعد ان کا امتحان جو ہوا تو علم کے بارے میں تھا، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ۔ اگر مدینہ منورہ میں جائیں ہم اور 40 نمازیں نہ پڑھ سکیں کوئی حرج نہیں، ایک نماز پڑھ کے بھی آ جائیں تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اگر اللہ نصیب کر دے تو ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو زیارت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی صبح کی نماز کے بعد پہنچے اور سلام پڑھ کے ظہر سے بھی پہلے واپس آ جائے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ زیارت الگ چیز ہے، 40 نمازیں الگ چیز ہے۔
نماز ظہر میں ہماری 2 رکعت رہ گئیں تو بالکل پھر کھڑے ہوں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، پوری کریں گے۔ حجر اسود کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں وہ حجر اسود ہے، یہ باہر جو لاکھ لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم ایک قضا نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اس پر بھی 1,00,000 کا اجر دیں گے، یعنی 1,00,000 گنا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ 1,00,000 عدد پورا ہو جائے گا کہ ایک نماز پڑھ لو باقی زندگی چھٹی۔ باب رسول پر تبرہ کرنا فسق ہے، قتال المسلم جو ہے کفر ہے، وسبابہ فسق۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے کہ جب امام آیتوں کے درمیان میں سکتہ کرتا ہے تو آدمی اس وقت فاتحہ پڑھ لے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑھنا امام کا کام ہے اور خاموش رہنا مقتدی کا کام ہے۔ اگر فرض نماز صبح کی کھڑی ہو جائے تو آپ فوراً فرض نماز میں مل جائیں، اور 2 سنتیں جو ہیں وہ نماز ختم ہونے کے بعد فوراً پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد ادا کریں۔ پہاڑ پہ رہتے ہیں جہاں پانی جو ہے بہت کم ہوتا ہے تو غسل و جنابت میں کیا کریں؟ تو ساری زندگی تو پہاڑ پہ نہیں بیٹھے رہتے ہو نا، نیچے بھی آ سکتے ہو اللہ کی رحمت سے۔ تو بہرحال جب پانی نیچے موجود ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، پانی بالکل نہ ملے تو تیمم کرو گے۔ یہ کھانا روز لے جاتے ہو باقی غسل کا مسئلہ مشکل ہو گیا نا، پہاڑ پہ کھاتے واتے بھی نہیں ہیں آپ، پتھروں پہ گزارا کرتے ہیں۔ کھانا لے جاتے ہو، روٹی روز نہیں لے جاتے ہو، جام اور مربے اور چاکلیٹ بھی پہنچ جاتے ہیں، پانی نہیں پہنچ سکتا۔ امام مسجد جو ہے وہ کمپنی کا ڈرائیور ہے، ڈرائیور پیچھے پڑھنے والے بھی تو کوئی علماء نہیں کھڑے ہوں گے نا، وہ بھی انشاءاللہ ڈرائیور ہوں گے یا کلرک ہوں گے، جیسا امام ویسے جیسے روح ویسے فرشتے۔ نماز بالکل ٹھیک ہے، جماعت نہ چھوڑیں آپ، ڈسکاؤنٹ لیتا ہے خدا کو خود جواب دے گا، تمہارا کیا ہے۔ آج کل میرا بھائی جیسے مقتدی ہے اللہ نے امام بھی تو ہمیں ویسے دی ہے نا۔ اگر ہر نماز کے بعد یہ جو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، یہ بدعت ہے۔ نماز میں جو سلام ہو گیا وہ تھوڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب پر تو سلام ہو گیا ہے، اور دوبارہ پھر ہاتھ ملانا یہ بدعت